ब्रिगेडियर ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اس موضوع پر۔ سر بہت شکریہ جی ٹی وی نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں گے عالمی امن کے لیے مسئلے کا حل کتنا ناگزیر ہے اس وقت؟ جی ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ دیکھیں ایک اور ایشو ہے بٹوین پاکستان اور انڈیا، اور دیکھیں کہ آج کا دن بھی ویسے 27 اکتوبر جو تھا جب انڈیا نے اپنے فورسز جموں میں سری نگر میں اتاری تھی، اور اس کے بعد سے یہ انڈر آکوپیشن چلا گیا ہے جموں اینڈ کشمیر کا۔ سوائے آزاد کشمیر تھے جو لوگوں نے اپنی اسٹرگل کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کے اس کو آزاد کروایا تھا۔ تو آج دیکھیں جموں اینڈ کشمیر کے عوام جو ہے اپریس پیپل ہیں، جہاں پہ اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، ڈریکونین لاز ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھ رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزولوشنز پاس ہوئے تھے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے پاس کی تھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے وعدے کیے تھے، اور اس کا وہ چاہتے ہیں کہ وہ وعدے کی تکمیل ہو، وہ پورے ہو، اور جس کی ڈیمانڈ یہی ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہو، جموں اینڈ کشمیر کے عوام فیصلہ کرے وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال میں اب بھی ایسا ہے کہ یہ کور ایشو ہے، جب تک یہ سیٹل نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں امن کے چانسز نہیں ہیں، اور یہ ایک بڑا نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے لیے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ بھارت جو ہے وہ خود اندرونی طور پر خلفشار کا شکار ہے، مختلف ریاستوں میں آزادی کی تحریک چل رہی ہیں۔ ایسے موقع پر پاکستان کتنا اچھا رول پلے کر سکتا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے سامنے جو ہے وہ اجاگر کر سکے؟ جی ہاں، دیکھیں آلریڈی پاکستان کی طرف سے متعدد قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں، اور ہمارے جو اسپیشلی جو ایمبیسڈرز ہیں ویسٹرن کنٹریز میں ہیں یا نارتھ امریکہ میں ہیں، وہ اس ایشو کو ریز کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے جو اسپیشل پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل اور جو دوسرے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اس کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، منیر اکرم صاحب۔ اور میرے خیال میں ہم پاکستان ایز اے ہول دیکھا جائے تو ہم پرو ایکٹیولی کشمیر کو اجاگر کرتے رہتے ہیں، لیکن عالمی اداروں کی بے بسی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہم کہہ سکتے ہیں بے بسی ہے۔ جب جموں اینڈ کشمیر کی بات آتی ہے تو وہاں پہ فیصلے میں کرنے میں یا اس کو امپلیمنٹ کرانے میں بات کرتے ہیں کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، اس لیے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال میں کیونکہ ان کو احساس کرنا چاہیے، اگر یہ ساؤتھ ایشیا میں اگر وہ چاہتے ہیں امن ہو تو یہ کور ایشو کا سیٹلمنٹ از امپورٹنٹ۔ مسعود صاحب، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ عالمی برادری کوئی خاصا اقدام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے پاکستان کی جانب سے، مگر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آج اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی مکمل اخلاقی سفارتی حمایت جاری رکھے گا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے حمایت جاری رکھی ہوئی ہے جس طرح سے کرنی چاہیے تھی؟ جی ہمارے خیال میں دیکھیں کہ جس طریقے سے پاکستان نے ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے پرو ایکٹیولی گورنمنٹ آف پاکستان ہے، پرائم منسٹر ہے، اور اس کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی سیورل موقعوں پہ چیف آف آرمی اسٹاف اس کو ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں، اور اس میں یوم تاسیس پہ بھی جو آرمی چیف کا پیغام تھا کہ جب تک جموں و کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس کی فائنل سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے، تو خطے میں امن کے لیے ضروری ہے، یہ امن کو قائم نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے اس کے سیٹلمنٹ ہونے چاہیے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کے دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈ سے، یہاں ایسٹ تیمور کی بات آتی ہے، وہاں پہ تو انہوں نے سیٹل کروا دیا، وہاں ریفرنڈم کروا دیا، اور انڈونیشیا سے وہ الگ ہو گیا۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ مسلمان ہیں، وہاں کرسچن تھے، یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے۔ تاہم ہمیں دیکھیں ریزولوشنز جو ہیں انٹیکٹ ہیں، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن جس میں ریفرنڈم کی بات ہو رہی ہے، انڈیا جتنے بھی اسٹیپس لے لیتے ہیں، 370 ہے، یونین ٹیریٹری بنا دی، نئے نقشے بنا دیے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اسٹل یہ انٹرنیشنل ایجنڈے پہ۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کون سے اہم ترین ممالک ہیں جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس تنازع کے اوپر ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی امپورٹنٹلی مینلی تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، ایک تو امپورٹنٹ کنٹری ہے، پھر اس کے بعد یورپین یونین والے ہیں، وہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں، اس کے بعد او آئی سی ہے، او آئی سی میں جو میجر رول ہے وہ سعودی عرب کا ہو سکتا ہے، یا قطر دیکھیں جو ہمیشہ مذاکرات کے لیے جانا پہچانا نام ہے، تو وہ یہ چند ممالک مسعود ہیں صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی بات آپ کر رہے ہیں، کیا بھارت سے مذاکرات اتنے آسان ہیں؟ کیا بھارت رضامند ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انٹرنیشنل پریشر کی بات ہے کہ بائیلیٹرل دیکھیں وہ پالیٹکس کی وجہ سے تو وہ بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پاکستان نے جب بھی بات کی ہے برابری کی تحت بات کی ہے،
تو ہم یقیناً یہ ایک لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہے، کور ایشو ہے بٹوین دی ٹو کنٹریز، اور ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ سیٹل ہوگا تو خطے میں امن ہوگا، ڈیولپمنٹ ہوگی. جو غربت ہے دونوں ممالک میں اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے انڈیا کو بات چیت کے لیے ٹیبل پہ آنا پڑے گا. اور جو کمٹمنٹس انہوں نے کی تھی، دیکھیں ان کے جو گاندھی نے کی تھی، نہرو نے کی، آن ریکارڈ ہیں کہ اس کا سیٹلمنٹ کرائیں گے ایز پر دی وشز آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر ہے، وہ ابھی تک ہوئے نہیں ہیں. اور دیکھیں کہ ایک دنیا کے ایجنڈے پہ، یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے پہ ہے، اور ڈفرینٹ آپشنز پاسٹ میں اس پہ ڈسکس ہوتے رہے ہیں کہ اس کو کس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں.